اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آج کا سیشن بہت خاص ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے اور آسان کرے ہمارے لیے۔ آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع سے کریں گے، یعنی بلکہ قرآن شروع کریں گے۔ اور اس میں میرا پلان یہ ہے کہ جب میں نے فیڈ بیک لیا پچھلے کورس کا تو مجھے ایسا لگا کہ لوگوں کو جو ہے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے ویک لیٹرز کی خاص کر، تو ہم نے پورا اسٹرکچر ہی بدل دیا۔ اب آپ شارٹ کورس 1 کر چکے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہم یہاں سے شارٹ کورس 2 سٹارٹ کریں گے، اور شارٹ کورس 2 وہ بقرہ کا ہوگا، اور بقرہ میں آپ کو یعنی فاتحہ و بقرہ کا، تو اس میں آپ کو ویک لیٹرز پورے تفصیلی سکھائے جائیں گے۔ تو آج سے جو سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ تفصیلی سیشن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ مکمل کورس ہے سورہ فاتحہ کی، پہلی ہم 1 سے 5 آیات لیں گے۔ اصل میں ہر صفحے کے لیے ہم ہر صفحے کو قرآنی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اوکے، کیوں 4؟ فیسلٹی، سہولت کے لیے۔ تو پہلا صفحہ عام طور پر جو مصاحف میں آتا ہے، میں آپ کو اس میں ایک چیلنج بتاؤں تو یہ میں آپ کے سامنے ایک ماجدی مصحف کھول رہا ہوں، یعنی یہاں کا مصحف بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے عرب ورلڈ کا ہو یا، تو یہاں پر 2 صفحے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو چیلنج ہے وہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 2 سے انہوں نے مصحف کو شروع کیا ہے۔ اب ہر صفحہ جو ہے نا، ایک سمپل بات ہے کہ قرآن میں 20 پارے 30 پارے ہیں، اور ہر پارے کے 20 صفحات ہیں۔ تو اب چونکہ اس کو صفحہ نمبر 2 سے شروع کیا ہے تو سارے پاروں کی نمبرنگ جو ہے نا وہ آؤٹ آف سنک ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کو دوسرا پارہ دیکھنا ہے تو آپ جائیں گے، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے 23ویں صفحے سے، چوتھا پارہ شروع ہوگا 63 سے، یعنی بہت آڈ نمبرنگ ہو گئی۔ تو میں اسی طرح ہمارے عربی بھائیوں نے بھی جو مصحف چھاپا ہے اس میں بھی سیم چیلنج ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو پیج ڈسپلے پر آ رہا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیے سورہ فاتحہ پیج نمبر 2 پر ہے اور 1 پر ہے، اور بقرہ کو البتہ انہوں نے چونکہ الگ کیا ہے تو یہ پیج نمبر 2 ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرا پارہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صفحہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، یہ دیکھیے اب رائٹ سائڈ 22 سے یہاں پر نیچے۔ تو یہ کنسسٹنسی نکالنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اپنا ایک نیا مصحف پرنٹ کر رہے ہیں ہم، اور ڈیزائن کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ تو صرف مصحف کی پرنٹنگ کی بات نہیں ہے، اصل میں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو یہ مصحف میں ہمارا صفحہ نمبر 1، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ، یہ صفحہ نمبر 1 ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس صفحے پر 4 اشارات ہیں۔ اشارات کیا ہیں؟ مثلاً یہاں پہلا اشارہ ہے سورہ فاتحہ کو ہم نے 2 اس میں یہ کیا ہے۔ ایک ہے تعریف اور شکر، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور دوسرا ہے ہدایت کی دعا۔ یہ 2 اشارے ہم نے سورہ فاتحہ پر رکھے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے کہا یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس کے بعد متقیوں کی صفات۔ تو یہ 4 اشارے ہیں اس میں، ہر صفحے پر آپ اشارے دیکھتے رہیں گے، اور اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو۔ تو یہ تعریف اور شکر، دعا اور ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ متقیوں کی صفات۔
یہ 4 اشارے ہیں. اچھا، ہم نے اس کو اشارے کیوں کہا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے دیں گے، اور اس کا کافی تفصیلی انٹروڈکشن دیں گے ہم. اچھا، ہر صفحے میں پہلے ہم افعال اور اسماء کی مشق کرائیں گے. آپ کے رف ایک ابتدائی تعارف کے لیے میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی ہر لائن میں 9 الفاظ ہیں، رائٹ، 9 الفاظ ہیں. 9 میں سے 3 اسماء ہیں، 3 حروف ہیں، 3 افعال ہیں، رفلی پلس مائنس ہے. ہر فعل میں، ہر سطر کے 3 افعال میں سے ایک صحیح ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. دوسرا ویک لیٹر کا ہے، اور تیسرا جو ہے مزید فی کا ہے. تو اس وقت ہم چونکہ ویک لیٹرز اور مزید فی نہیں کیے ہیں، تو اس وقت ہم صرف وہی انالائز کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے، یعنی صحیح افعال کو. انشاءاللہ یہ 30 وربس کے بعد، یعنی تقریباً 3 صفحے کی پڑھائی کے بعد دین وی ول بی ان فل شیپ. جیسے عادہ ہے، اعوذ جو ہے عادہ سے ہے، چونکہ ہم نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کو. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. حمد، الحمد، حمد آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس کا اشارہ کیسا ہے؟ آف کورس میں نے دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئزز بھی ہیں. let me see if we have the quiz. نعبدو کا اشارہ نہیں. تو حمد کا اشارہ، اچھا میں یہاں آپ کو پوچھتا ہوں. let me just do it extempore. حالانکہ ہم کافی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. حمد کا اشارہ بتائیے، یہ اس ٹیبل میں حمد کا اشارہ کون سا ہوگا؟ اچھا، اس ٹیبل کو بھی سمجھا دوں میں. اب سے کوئزز ہوں گے وربس کے، وہ اس طرح ہوں گے. دیکھیں یہاں پر رائٹ سائڈ پر آپ نظر آ رہا ہے آپ، تو یہ ہوا جیسے ماضی ہے، یہ ماضی 1 ہے، ماضی 1 فعلہ ہے، ماضی 2 فعلو ہے، ماضی 3 فعلتا ہے، اسی طرح ماضی 4 فعلتم ہے. اس طرح آپ جو ہیں اس کو یعنی اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے آپ کو. کیا یہ ماضی حمد جو ہے ماضی 1، ماضی 2، ماضی 3، ماضی یہ 6 تک ہے، یا مضارع 1 2 3 4 5 6 میں ہے، یا پھر امر 1، امر 2، افعال افعالو، امر 1 امر 2 ہے، یا نہیں یہاں کے ہیں تو نہیں 1، یا لا تفعل لا تفعلو میں ہے، یا فاعل کے اشارے میں ہے حمد، یا مفعول کے اشارے میں ہے حمد، یا فعل کے اشارے میں ہے حمد. تو یہ آپ کو ابھی سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، سلیکٹ کر کے مجھے ابھی جواب دینا ہے. اس میں سے آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اور مجھے جواب دینا ہے. مثلا یہ ماضی 1 ہے، یا مضارع 1 ہے، تو اے یا بی یا سی، یہ تینوں میں سے ایک جواب دینا ہے آپ کو. کیا وہ ماضی کا پہلا اشارہ ہے، یا مضارع کا پہلا اشارہ تھا، یا فعل کا اشارہ تھا؟ اب ہم جو ہے اس کا پول لانچ کرتے ہیں. لانچ پولنگ، سو پلیز آنسر. اب ہم پولنگ ختم کرتے ہیں. آئی ایم شیئرنگ دا ریزلٹس. ماشاء اللہ 51 لوگوں نے صحیح دیا، یعنی 70% لوگوں نے صحیح دیا ہے. حمد کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں فعل کا تھا، جیسے حمیدہ اصل میں تھا فعل ماضی اس کا حمیدہ، حمیدہ حمیدو حمیدتا حمیدتم حمیدتو حمیدنا، یحمدو یحمدون تحمدو تحمدون. آپ کو یاد ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو حمیدہ ہے. اسی طرح احمد احمدو، لا تحمد لا تحمدو، حامد محمود حمد، تو یہ فعل کا اشارہ تھا. ٹھیک ہے، آلرائٹ. تو یہ ایک نیا پول بھی آپ نے سیکھ لیا، اگرچہ کہ تھوڑا سا ڈسٹربنس کے ساتھ، لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو آپ جانتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور کورس میں 1 میں آپ نے تفصیل دیکھا، لیکن برکت کی اور کمپلیٹنس کی خاطر ہم سورہ فاتحہ کو بھی کر رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا جو پہلا پارٹ ہے وہ گویا تعریف اور شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ نام سے شروع کرتے ہیں، اور نام شروع ہونے کے بعد الرحمن الرحیم، وہاں سے اللہ کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ تعریف ہے، رب العالمین تعریف ہے. حمد کے 2 معنی ہیں، ساری تعریف اور شکر. الرحمن الرحیم پھر سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے؟
کہ پرجوش رحمت والا اور مسلسل رحمت کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں تک اللہ کی تعریف۔ یہاں سے اب گویا ہمارا کمٹمنٹ اور دعا ہے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھی سے یا تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلا اشارہ ہے، اور اس میں حمیدہ یہاں پر اچھا ہم نے اس کا شارٹ فارم دیا ہے۔ 3 چابیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آئندہ سے اس لیول میں یاد رکھیے، اس لیول میں جو صحیح افعال ہوں گے، صحیح کو سمجھ چاہیے، یعنی تھوڑے میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹرمینالوجی نہ یوز کروں، لیکن پھر بھی بعض وقت یوز کرنا پڑتا ہے، کہ صحیح مطلب جس کے اندر کمزوری نہ ہو، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ صحیح افعال ہیں، یعنی صحیح مطلب ساؤنڈ ہیں، غلط کا اپوزٹ نہیں ہے، یہ کمزور کا اپوزٹ ہے۔ صحت ہے نا، صحہ والعافیہ، صحت یعنی صحت ہے ان کے اندر، کمزوری نہیں ہے، وہ صحیح لیجئے آپ، صحت سے صحیح کا لیجئے۔ تو صحت ہم اردو میں کہتے ہیں، عربک میں صحہ والعافیہ اس طرح کہتے ہیں۔ کیف الصحہ، صحت کیسی ہے آپ کی، تو ہا پہ تشدید ہے، تو اسی سے صحیح آپ اس کو لنک کیجئے۔ تو جو صحیح افعال ہیں، یعنی جس میں کمزوری نہیں ہے، یعنی جس میں ویک لیٹر نہیں ہے، واو نہیں ہے، یا نہیں ہے، الف نہیں ہے، وہ صحیح افعال ہیں۔ تو حمیدہ صحیح فعل ہے، رائٹ؟ حمیدہ، حمیدہ یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد۔ ایک بار میرے بات دہرائیے، تو جب بھی ہم یہ اشارے میں پہلے ہم اس کی لفظی تشریح کریں گے، اس کے بعد گرامر کی تشریح کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے گرامر ہوگی، پھر بعد میں ترجمہ ہوگا اور شرح ہوگی۔ گرامر پہلے کیوں ہوگی؟ تاکہ جب ہم ترجمہ کریں تو ہمارے ذہن میں چیزیں واضح ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حمیدہ مطلب کیا ہے؟ اس نے تعریف کی۔ حمد کا پہلے تو اس کا جو آرڈر ہے وہ اس طرح سے ہے۔ آئی نو تھوڑا ابھی پہلی بار آپ لے رہے ہیں کورس کو، تو سسٹم جو ہے تھوڑا واضح نہیں ہوں گے، لیکن جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو واضح ہوتا جائے گا۔ تو حمد کا اشارہ کیجئے، آپ نے بتا دیا حمد کا اشارہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ پوچھوں گا کہ پھر اس نے تو حمد کا معنی پہلے بولنا پڑے گا آپ کو، معنی حمد یعنی تعریف اور شکر۔ تو میں ہمیشہ یہ پوچھوں گا اس نے تعریف کی تو اس کا اشارہ کیا ہوگا، اور اس کا لفظ کیا ہوگا؟ اشارہ تو میں بتا رہا ہوں، اس کا لفظ کیا ہوگا؟ حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ یہ ہو گیا نا۔ تو اب یہاں سے ہم کو 3 چابیاں فعل کی بتانا پڑے گا اور 3 چابیاں اسم کی۔ تو میرے بات دہرائیے، حمیدہ یحمد احمد، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد، حامد محمود حمد۔ پھر سے حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد۔ اس کے بعد مجھے وہ آپ سے پول لینا چاہیے تھا اصولاً، تو یہ ترتیب ہے۔ اچھا، رب العالمین، اس میں اچھا ہم جہاں تک اسماء آئیں گے، جیسے اسم، تو اسم کو ہم اس کی واحد یا جمع دیکھیں گے، یا مذکر یا مؤنث دیکھیں گے، یا اپوزٹ دیکھیں گے۔ جیسے یہاں بسم اللہ کا اسم تھا، اسم کی جمع اسماء ہے، اور عالم کی جمع عالمون ہے یا عالمین ہے۔ تو رب العالمین میں ہم نے دیکھا، ویسے رب کی جمع ارباب ہے، لیکن ابھی زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم، اس میں ہم کوئی ورب انالیسس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی اس کی ورڈ انالیسس، ہماری ورڈ انالیسس یا تو فعل تک محدود ہے، جیسے حمیدہ احمد و احمد حامد محمود حمد، یا ناؤنز ہو تو سنگولر پلورل میسکولن فیمینن، یا اپوزٹس۔ تو یہ 2 سٹائل جو ہے ہم کریں گے۔ ورب میں اس کے 6 فارمز، اور اسم آئے تو اس کی جمع یا مؤنث، یا اس کی جمع یا مؤنث، یا پھر اپوزٹس کبھی کبھی۔ تو مالک یوم الدین، مالک کا اشارہ کیجئے۔ تو اب ہمارا اسٹائل کیا ہوگا؟ ہم آپ سے پہلے اشارہ پوچھیں گے، معنی پوچھیں گے، پہلے معنی پوچھیں گے، پھر اشارہ پوچھیں گے، پھر اس نے کیا یہ پوچھیں گے، اور پھر 6 چابیاں آپ سے دہرائیں گے۔ تو مالک کا معنی کیا ہے؟ اردو کے لفظ مالک، تو مالک کا اشارہ کیا ہے بتائیے؟ مالک کا اشارہ یہ ہے،
رائٹ, فاعل کا اشارہ ہے. تو وہ مالک ہوا, اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ ملکہ. ملکہ تو 6 چابیاں. اب میرے بات دہرائیے, ملکہ یملکو املک, ملکہ یملکو املک, مالک مملوک ملک, مالک مملوک ملک. ویری گڈ. میرے بات پھر سے, میرے بات, ملکہ یملکو املک, ملکہ یملکو املک, مالک مملوک ملک, مالک مملوک ملک. ماشاء اللہ. تو مالک یوم الدین, اس کے بعد ہے ایاکا نعبدو. نعبدو کا اشارہ بتائیے, نعبدو کا اشارہ, نعبدو کا اشارہ یہاں ہوگا, اور اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ سوری, اچھا, نعبدو کا اشارہ یہ ہوا, اور اس کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اس نے عبادت کی, کیا ہوگا اس کا اشارہ؟ اس کا لفظ کیا ہوگا؟ عبدہ. عبدہ, اس نے عبادت کی. 6 چابیاں سیکھتے ہیں, میرے بات دہرائیے. عبدہ یعبدو اعبد, عبدہ یعبدو اعبد, عابد معبود عبادہ, عابد معبود عبادہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نستعین ایڈوانس فارم ہے, اس لیے اس کی ہم انالیسس نہیں کریں گے. چلیے, ہم نے ابھی سیکھا تھا نعبدو کے بارے میں. تو نعبدو کا اشارہ بتائیے, یعنی اس میں سے سلیکٹ کیجئے. اب آپ کا پول ہے, تو اس میں ماضی 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, یا مضارع 1 2 3 4 5 6, یا امر 1 2, یا نہیں 1 2, یا فاعل مفعول فعل. نعبدو اس میں کون سا ہے؟ میں آپ کو 5 سیکنڈ دیتا ہوں. اوکے, اب اس میں جواب کون سا ہے آپ کا؟ ماضی 1 ہے, مضارع 6 ہے, یا امر 2 ہے. آلرائٹ, ماشاء اللہ 90% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے, اور میں آپ کو رزلٹ شیئر کر رہا ہوں. اینڈ دیٹس اٹ. تو اچھا, اس کے بعد ہے یوم کی جمع ایام. یہ بھی ہم اس کو لینا چاہیے تھا. یوم کی جمع ایام, جو ناؤنز ہے اس کی پلورلز لیں گے ہم, یا مؤنث لیں گے, یا اس کی اپوزٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک پول آ گیا, ایاکا, اور ایک کوئز, ایاکا اعبدو, تیری ہی اعبدو. اعبدو سوچیے کیا مطلب ہے تیری ہی, اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع صرف اعبدو کی کرنی ہے آپ کو, کا کی نہیں, ایاکا نہیں, اعبدو کی جمع کرنی ہے. چلیے, جواب آ گیا وہاں پر آپ کو, ABC. سوچیے اس میں سے کون سا ہے. آل رائٹ, اب ہم جو ہے شیئر کرتے ہیں. بعض لوگوں نے روایتی غلطی کی ہے, وہ چیز فائن. انہوں نے کہا ہے کہ ایاکا نعبدونا, اصل میں وہ یعبدو یعبدونا, تعبدو پرانا اسٹائل تھا, تعبدو تعبدونا, تو اعبدو نعبدونا, وہ جو ہے اثر ہوا ہے یہاں پر. اس لیے بعض لوگوں نے اے سلیکٹ کیا ہے, اے صحیح نہیں ہے, نعبدو. ویسے ہم جو ہے نا آپ کو ایاکا نعبدو ایاکا نستعین, وہاں سے بھی ہم لنک کرا رہے ہیں اس کو, تو اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. تو نعبدونا نہیں ہوگا, نعبدو ہوگا. ٹھیک ہے, یعبدونا ہوگا, تعبدونا, لیکن یہ نعبدو. لفظی ترجمہ شاہ. تو پہلا پارٹ ہمارا تھوڑا ابھی اب اورینٹیشن میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ہم کو, لیکن پہلا پارٹ ہمارا کیا ہوگا؟ گرامر انالیسس ہوگی. اب آپ نے سارے الفاظ اچھے سیکھ لیے, اس کی ورب کی انالیسس سیکھ لی, اس کی واحد جمع سیکھ لی, تو اب آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں. ہمارا جو نیا مصحف ہم پرنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کی بھی ایک خاص بات بتا دوں میں, اور اس کو ہم مزید بتائیں گے کہ اس کے اندر, اس مصحف کے اندر تجوید بھی ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ اس کے خاص فیچرز بھی ہیں, یعنی اس کو ہم کبھی اور بتائیں گے. لیکن اس میں اشارات بھی ہیں, جیسے آپ نے اشارات دیکھے کہ رائٹ سائڈ وہ اشارات تھے, اور لیفٹ سائڈ پر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گرامیٹیکل کوڈز بھی ہیں, اور پھر 2 الفاظ کے معنی ہیں, یا 3 الفاظ کے ہر لائن میں. جیسے اب یہاں پر, ویسے آپ سورہ فاتحہ تو سب الفاظ جانتے ہیں, لیکن ہوگا کیا کہ آگے جیسا آپ دیکھیں گے کہ ہر لائن میں 2 کورس کے بعد یا 30 صفحے کرنے کے بعد, یعنی 3 صفحے کرنے کے بعد حال یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کہ ہر لائن میں مشکل سے 2 نئے الفاظ رہ جائیں گے.
تو یہاں پر نئے الفاظ کے معنی آپ کو مل جائیں گے. جیسے اس میں جو ہے جیسے حمد کا ہم نے معنی دیا تمام تعریفیں شکر اور عالمین ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, عالمین کا معنی ہم نے دیا یہاں پر تمام جہانوں. جزاک اللہ خیر. اچھا اسی طرح سیکنڈ لائن میں ہم نے اچھا یہاں پر جو ایک ہے نا یہ لفظ کا نمبر بتا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ مصحف کی پہلے پارے کی کاپی شیئر کریں گے کیونکہ پورے پارے تیار نہیں ہوئے, ابھی چل رہا ہے کام. اور چوتھا لفظ یعنی الحمد پہلا ہے, للہ دوسرا ہے, رب تیسرا ہے, اور عالمین چوتھا ہے. تو چوتھا لفظ جو ہے یہاں پر. اچھا مالک یوم الدین میں مالک پہلا لفظ ہے, یوم دوسرا ہے, الدین تیسرا ہے. تو یہاں پر تیسرے لفظ کا ترجمہ ہے دیکھیے آپ, بدلے روز جزا. اور ایا کا چوتھا لفظ ہے تو چوتھا نمبر پہ تیری ہی ہے. اور نستعین جو ہے وہ ساتواں لفظ ہے, اس کی مدد چاہتے ہیں. اب آپ بولیں گے یار میں تھوڑی یہاں پر الفاظ کاؤنٹ کرتے بیٹھوں گا. نہیں, اصل میں مسئلہ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ جب آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ انہیں 3-4 صفحوں کے بعد آپ کو مشکل سے 2 الفاظ نئے رہ جائیں گے. تو آپ ویسے ہی اگر یہ 4-5 سے کم ہو تو یہ رائٹ سائڈ میں سے کوئی ایک لفظ ہے جو کہ نیا ہوگا, اور اگر 5 سے زیادہ ہو تو لیفٹ سائڈ کا پارٹ ہے جو نیا ہوگا. تو ساتھ ہے مطلب آٹومیٹیکلی آپ نستعین کا معنی ہی یہاں پر دیکھیں گے ان جنرل, اور اگر آپ کو شک ہو تو پھر لفظ کاؤنٹ کیجیے آپ. اچھا دوسری بات یہاں پر حمد ہے. حمد یہ پہلا لفظ ہے اور اس کا کوڈ ہے سین. سین جو ہے نا کس سے ہے, سمع, باب سمع سے, حمیدہ سے, رائٹ. اسی طرح مالکی یہاں پر جو ہے نا اس کا کوڈ ہے الف ضاد. کیا مطلب ہے یہ, ضرب یضرب پہ ہے, ملک یملکو. یہ ایڈوانس کوڈ ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. آلرائٹ, تو یہ اس مصحف میں اشارات ہیں, اس میں گرامر کوڈز ہیں, اور اس میں ہر لائن کے 2 الفاظ کے معنی ہیں. تو انشاءاللہ یہ مصحف آپ کے ساتھ ہو تو اس کے بعد آپ کو ترجمہ سیکھ لینے کے بعد پہلی بار پھر ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, ایک بعض وقت جو ہے کبھی کبھی ایک نیا لفظ آ جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں یار یہ لفظ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب میں تلاوت کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اب اٹھ کر کہاں دیکھوں, اب جانے تو چلو ثواب تو مل رہا ہے, پڑھ لو آگے, تو لفظ چھوٹ جاتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ مصحف آپ ساتھ میں رکھیں گے, اور ہم تو یہ ریکمنڈ کریں گے کہ اب زندگی میں آپ کو یہی مصحف ساتھ میں رکھنا ہے, یا اس طرح کا مصحف دیکھا نہیں میں نے, اس لیے کہہ رہا ہوں یہی مصحف ساتھ رکھیں آپ زندگی میں. کہ اب آپ کو ایک تو یہ 15 لائن کا مصحف ہے, یعنی جیسا اپنا حافظی مصحف ہے ویسے ہی ہے. تو یہ پہلا صفحہ تھوڑا الگ کیا ہم نے, ورنہ دوسرے صفحے سے جیسے پرنٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں. تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو ہمیشہ آپ کو معنی آپ کو مارجن میں مل جائے گا. آلرائٹ, تو یہ مصحف کا بھی انٹروڈکشن ہو گیا, اگرچہ کہ میں اس کا لائیو پرنٹس بتانا چاہ رہا ہوں لیکن اس وقت نہیں, بریک لینے کے بعد یہاں فائلیں ڈھونڈتے بیٹھوں گا میں تو اچھا نہیں رہے گا. اچھا, تو ہمارا پہلا صفحہ پہلا اشارہ ہے. اب یہاں سے ہم نے کیا کہا, یہاں سے کیا شروع ہوگا, لفظی ترجمہ شرح. تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پہلا اشارہ ہم کر رہے تھے, اور اشارہ الحمدللہ پہلا صفحہ پہلا اشارہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہاں پر آپ کو رائٹ سائڈ پر وہ اشارے پھر سے بتائے جانے, یہ تعریف و شکر اور دعا اور ہدایت. دعا کیا ہے, ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کی دعا. آلرائٹ, تو یہاں پر کچھ شرح کے پوائنٹس ہیں, جیسے اور آپ پڑھائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے, ساری کائنات کو پالنے والا ہے, پرجوش رحمت والا ہے, مسلسل رحمت والا ہے. تو ہم کو دل سے اللہ کی تعریف کرنا ہے, اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر کرنا ہے. اور آپ نے اگر ہمارا نیا کورس کیا ہے تو ہم نے 10 ہیبٹس بتائے ہیں, 10 نہیں 12 ہیبٹس تھرو سورۃ الفاتحہ. تو ہم کہیں گے ہیبٹ نمبر 1 کیا ہے وہ, کہ سیفٹی فرسٹ, اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ اور سورہ فاتحہ. تو ہیبٹ نمبر 1 سیفٹی فرسٹ. ہیبٹ نمبر 2 اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ. ہیبٹ نمبر 3 آلویز تھنک پازیٹیو اباؤٹ اللہ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو خیال رکھیں, یہ نہیں کہ یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے, استغفر اللہ, یعنی تھوڑی سی مشکلات ہیں ہم سب کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. ہیبٹ نمبر 4 آلویز
thank Allah. Habit number 5, praise Allah. رب العالمین، کائنات پر غور کیجئے، جتنا غور کریں گے کائنات پر اتنا ہی دل سے تعریف نکلے گی. Habit number 6, be kind and caring to others. اس لیے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. Habit number 7, keep the end in mind. ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے. Habit number 8, زندگی پوری عبادت کے طور پہ گزارنا ہے. یہ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے. Habit number 9, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے. اس کا بہترین ماڈل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے 100 دعائیں سکھائی ہیں، تو وہ دعائیں سیکھنا ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے. I think that's enough for this thing. تو یہ اس کی اور اس میں دعا، آپ ہر آیت سے ہم دعا نکال سکتے ہیں. یہاں پر یہ لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے جو کورس 1 میں سکھایا ہم نے، ایسک، ایویلویٹ، پلان، پروپیگیٹ. تو آپ مثلا بسم اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں تیرا نام یاد رکھنے کی توفیق دے. الرحمن الرحیم، اے اللہ مجھے ہمیشہ آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کی توفیق دیجیے. شیطانی وسوسے سے مجھے بچائیے کہ میں نے نگیٹیوٹی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں ایسا ظلم کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہر آیت پہ آپ دعا نکال سکتے ہیں. آلرائٹ، تو اس میں ہم جنرلی ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں تو اس میں شرح کے نکات رہتے ہیں، پھر ایک دعا، اس میں سے کوئی ایک پکڑ کر، مثلا جو ہے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی عادات کو اپنانے میں میری مدد کر. اور دعا کے بعد عملی پلان، کہ ایک پلان بنائیے کہ بھئی میں اچھی عادت کو یا کوئی ایک عادت کو پکڑیے. اور ایک سوال بھی کہ مثلا آپ دل کی گہرائی سے کب الحمدللہ کہتے ہیں، یا کس طرح کہہ سکتے ہیں، کیسے دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے گا، کیا چیزیں یاد کریں گے آپ تو نکلے گا.